ہم سے سوال پوچھا گیا ہے میں اپنی زندگی میں کس طرح سے اپنے آپ کو پروگریسو ٹریک پر لے کر آ سکتا ہوں, کس طرح سے اپنی زندگی میں منزل کو حاصل کر سکتا ہوں, اور اپنے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کون سی ایسی اسٹریٹجیز بنا سکتا ہوں جس سے یہ سب کچھ ایڈجسٹ ہو سکے. اچھا دیکھیں, بڑا سادہ سا اصول ہے یہ, کیونکہ ایک ایسا سوال ہے جو بڑا ہی جنرل سا کوشچن ہے. میں نہیں کہوں گا اسپیسیفک, کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں, جنرل میں کر دوں گا. کسی بھی شخص کو کامیابی کے لیے سب سے پہلے خود کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں ٹیلنٹ کیا ہے, اس میں صلاحیت کیا ہے, اور وہ جو صلاحیت اللہ نے اس کو ایک خزانہ دیا ہے, جس کی مثال میں کئی دفعہ دیتا ہوں کہ ایک شخص اگر کسی ڈبے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا اور ساری زندگی بھیک مانگتے مانگتے ٹھٹر کے مر گیا آخرکار, تو کسی نے ڈبہ کھول کے دیکھا اندر خزانہ تھا, اس شخص کو ساری زندگی پتہ نہیں لگا کہ خزانہ میرے ساتھ تھا. یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ خزانہ جو قدرت نے ہمیں ٹیلنٹ کا دیا ہوا ہے, اس کا ماڈرن نام اسٹرینتھ ہے, اس اسٹرینتھ کو ڈھونڈیے, پھر اس کو پالش کیجیے, اس کو اتنا پالش کیجیے کہ جو آؤٹ لائر کی فلسفی ہے میلکم گلیڈویل کی, وہ کہتا ہے دنیا کا کوئی بندہ اگر 10,000 گھنٹے اپنے کام کو دیتا ہے, خالص مائنڈ فل ہو کے 10,000 گھنٹے اپنے کام کو دیتا ہے, وہ اپنی فیلڈ میں چھا جاتا ہے. تو دنیا کے جتنے لیجنڈ ہیں, جتنے سنگرز ہیں, جتنے بڑے آرٹسٹ ہیں, جتنے بڑے اسپیکرز ہیں, جتنے بڑے ٹیک کے ٹاپ کے لوگ ہیں, انہوں نے دراصل 10,000 گھنٹے اپنے کام کو دیے اور کلک کر کے. ہم کیا کرتے ہیں, ساری زندگی گزارا کرتے ہیں, یعنی پہلا ڈسکور کیا, پھر 10,000 گھنٹے لگا کے پالش کیا. اس کی مثال لے لیجیے, محمد علی قلعے کا مکہ تھا, وہ مارتا تھا, سامنے والا گر جاتا تھا. کسی نے پوچھا یہ مکہ کیسے بنا, اس نے کہا 21 سال لگائے. یعنی اس کے اصل میں 10,000 گھنٹے شاید 3 سال میں پورے ہو جائیں, لیکن وہ 10,000 گھنٹے اس کو پورا کرنے کے لیے 21 سال لگے. مجھے کوئی کہتا ہے جی قاسم علی شاہ صاحب آپ کی بات بڑی سمجھ آتی ہے, دل میں اتر جاتی ہے. میں کہوں گا جی 26 سال کا مکہ ہے یہ مکہ جسے آج آپ دیکھ رہے ہیں, 26 سال لگ گئے. ہم خود ایف ایس سی میں پڑھتے تھے, یونیورسٹی انجینئرنگ گئے, 98-99 سے پڑھانا شروع کیا, کرتے کرتے آج 26 سالوں کے بعد جو بات ہے وہ کرتے اللہ کے کرم اور فضل سے وہ دلوں میں اتر جاتی ہے. تیسرا کام بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کہ جو آپ کی انرجی اور ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو پالش کرنے کے بعد ریوارڈ, نتیجہ صرف پیسے نہیں ہوتے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. پیسے سے بھی بڑی جو چیز ہے نا وہ سیٹسفیکشن اور اطمینان قلب ہے, خوشی ہے. پہلی کو تنخواہ کمائی جاتی ہے, خوشی روز کمائی جاتی ہے. اور اگر آپ خوش قسمتی سے وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے اور اس کام سے عشق ہے, آپ تھکیں گے نہیں, آپ جوان رہیں گے, آپ تر و تازہ رہیں گے. پھر اس سے بڑا کام پے بیک کرنا. پے بیک کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جو اللہ نے آپ کو دیا تھا, پلے سے تو کچھ نہیں تھا, ہم سارے خالی ہاتھ آئے تھے. اللہ نے ٹیلنٹ دیا, ایسے اسباب پیدا کیے, ایسے گروز دیے, ایسے مینٹور دیے, آپ نے خود کو پالش کیا. اس کے بعد آپ پہ لازم ہے کہ اپنے علاقے, اپنے اسکول, اپنے دوست, ان سب کو کچھ نہ کچھ دیں. ایک بڑی شاندار کوٹیشن ہے پنجابی میں, وہ کہتے ہیں ونڈ کے کہو تے کھنڈ کھاؤ. اگر آپ بانٹ دو گے تو وہ کھنڈ بن جائے گا, اگر خود تک رکھو گے تو سارے تمہیں کھا جائیں گے. تو وہ تمام بابے جو اپنی کامیابیاں لے کر بیٹھے ہیں اور شیئر نہیں کر رہے, ان کے چیلے, ان کے بچے, ان کے شاگرد ویٹ کریں بابا جی مار جائیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی بانٹ دیں. اگر خود بانٹ دیں گے تو آپ امر ہو جائیں گے, قبضہ کر کے جائیں گے, پکڑی رکھیں گے. شیئر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے قبر کے کیڑے گوشت کھاتے ہیں. ٹیلنٹ جو ہے وہ ان کے کام نہیں آتا, وہ کسی کے بھی پھر کام نہیں آتا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اپنے ٹیلنٹ کو آگے جنریشنز میں ڈیلیور کرنا میرا خیال ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور بریک کیوں ختم نہیں ہونا بھائی, ختم کرو. میں 2 منٹ دے رہا ہوں, 2 منٹ ختم کرنا نہیں, لاسٹ میں سے ہے نا. کلوزنگ آفتاب بھائی سے پھر لیتے ہیں, میرے پینگو میں کلوز نہیں, وہ اینڈنگ ناس. چلو ٹھیک ہے. شاہ صاحب بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ کو اتنے آسانی سے ہائی لائٹ کر دیا, ہمیشہ ہی ایز یوزول, کیونکہ شاہ صاحب تو اس میں ہیں ہی ایکسپرٹ, لیکن ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو میں چاہوں گی آفتاب صاحب جانے سے پہلے آپ کوئی اینڈ نوٹ دینا چاہیں گے, میسج دینا چاہیں گے نوجوان نسل کے لیے, تو پلیز شیئر کیجیے. ضرور. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس ڈیجیٹل دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں, آپ جتنا ایک فوکس رہیں گے کسی چیز کے اوپر, چاہے کوئی بھی آپ کا گول ہے, ایک بار ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کا گول کیا ہے, کنسسٹنٹ رہیں اس کے اوپر, اور خاموشی سے کام کریں. سائلنس زون کے اندر آپ کام کریں, اور ایک دن انشاءاللہ ایسا ضرور آئے گا کہ آپ ایک بہت بڑی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوں گے. اور کسی ایسے جو ہے وہ ارد گرد کی باتوں کے اندر آ کر کے اپنے جو آپ کا گول ہے اس کو ڈائیورٹ مت کریں, اور کنسسٹنٹ رہیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی. اس کے ساتھ ہی میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک امپلائی ہیں تو ایمانداری سے کام کریں,
آپ اگر ایک بزنس مین ہے تو ذمہ داری سے کام کریں, یہ دونوں بھی ہونا بہت ضروری ہے. تو بزنس مین پہ جو ہمارے ٹیک کے لوگ ہیں ان پہ ذمہ داری بہت زیادہ ہے, امپلائیز کے اوپر ایمانداری اور کنسسٹنسی ان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر یہ ہوگا تو ریلیشن بن پائے گا اور پھر انشاءاللہ ہم گرو کر پائیں گے. تو دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا. شاہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آمین. کیونکہ پروگرام جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو آمین ہی کہنا چاہیے. میں انڈورس کروں گا, میں تو شکریہ ادا کروں گا آفتاب بھائی کا, انہوں نے اتنی شاندار باتیں کی اور ٹائم دیا. یہ نیوز ون کے لیے, وسیب کے لیے, اس پورے میڈیا گروپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنی بڑی سکسیس سٹوری آج اس چینل پہ آفتاب صاحب کی شکل میں موجود ہے. اور میری بہت ساری دعائیں ہیں, ان کا ایک بہت بڑا خواب ہے, میری دعائیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے جلدی. اور ونس اگین میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپرچونٹی دی اور آپ نے ایکسپلور کیا, اور یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. تھینک یو سو مچ. بالکل, بہت بہت شکریہ. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے آج کے شو میں جو ایک انسپریشنل پرسنالٹی تھی, آئی ہوپ آپ نے ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. لیکن ہم میری بات قاسم علی شاہ پر اسی طرح کی انسپریشنل پرسنالٹیز کو بھی ایڈ کرتے رہیں گے اور کچھ امیزنگ ٹاپکس پر بھی بات کریں گے, جس کے لیے آپ کو ہمیں دیکھتے رہنا ہوگا. خیال رکھیے اپنا اور اپنے گھر والوں